آج لوگ کہتے ہیں جناب تم علماء دیوبند کا اتنا دفاع کیوں کرتے ہو، علماء دیوبند کی اتنی عظمت کیوں بیان کرتے ہو؟ کون ہے علماء دیوبند؟ کیا ہے دیوبند والے؟ میں نے کہا یاد رکھو، جس مرکز کے اندر پیغمبر کے اولاد میں سے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہوں، جس مرکز کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ ہوں، جس مرکز کے اندر حضرت فاروق اعظم کے خاندان میں سے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ہوں، جس مرکز کے اندر حضرت عثمان غنی کی پشت میں سے شبیر احمد عثمانی ہوں، جس مرکز کے اندر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے اولاد میں سے سید انور شاہ کشمیری ہوں، اس کو دیوبند کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم پوچھتے ہو دیوبند والے کون ہیں، تو پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کون ہے دیوبند والے۔ 200 سال انگریز ہندوستان اور پاکستان پہ حکومت کرتا رہا، اس کو یہاں سے بھگانے والا کون ہے؟ کیا قائد اعظم ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم تو یہی سنتے رہے، یہی پڑھتے رہے کہ جناب پاکستان کے بانی قائد اعظم ہے۔ خدا کی قسم نہیں، 2.5 لاکھ کے اندر قائد اعظم تھے۔ حقیقت میں سب کو پتا ہے آزادی کے پیچھے جانیں دی جاتی ہیں، آزادی کے پیچھے اپنے بچوں کو یتیم کرانا پڑتا ہے، آزادی کے پیچھے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دلانے پڑتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، جیلیں بھرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سولی پہ لٹکانا پڑتا ہے۔ کون لٹکے ہیں؟ کسی کتاب کے اندر تم نے پڑھا کہ قائد اعظم کا بچہ سولی پہ لٹکا، قائد اعظم کا بھائی انگریز کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے، قائد اعظم کا چچا پولیس اسٹیشن میں گرفتار ہے؟ نہیں نا۔ پھر کس نے جانے دی؟ کس نے اپنی جوانیاں لٹائی؟ کس نے اپنا گھر بار چھوڑا؟ کس نے اپنی زوجوں کو بیوہ کرایا؟ کس نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، پڑھ ذرا علماء دیوبند کی تاریخ۔ 1857 کی جنگ آزادی اٹھا کے دیکھ، میرے اکابر 17,000 اکابر کو انگریزوں نے سولی پہ لٹکایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہندوستان کے اندر پھانسی گھاٹ بنایا گیا ہے، اس پھانسی گھاٹ کے اوپر میرے 2 بندیوں کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہندوستان سے لے کر پشاور تک ہر درخت کے اوپر میرے اکابر علماء دیوبند کی لاش لٹک رہی ہے۔ اگر مزید پڑھنا ہے تحریک ریشمی رومال اٹھا کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اگر ابھی بھی علماء دیوبند کی عظمت سمجھ نہیں آئی، رفت سمجھ نہیں آئی، تو پھر میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے بتاؤں میں کیوں علماء دیوبند کا اتنا شیدائی ہوں۔ میں نے کہا دین کے مختلف شعبے ہیں، جس شعبے کو اٹھا کر دیکھ الحمدللہ سر فہرست اس شعبے میں کام کرنے والے دیوبندی نظر آئیں گے۔ دین کا شعبہ اگر جہاد ہے، سر فہرست جیش محمد دیوبندی نظر آئیں گے۔ میں نے کہا دین کا ایک شعبہ تبلیغ بھی ہے، 6 بر اعظموں کے اندر اگر تبلیغ کے لیے کوئی گیا ہے تو اس تبلیغی جماعت کو دیوبندی کہتے ہیں۔ دین کا ایک شعبہ درس تدریس بھی ہے، اس میں سر فہرست وفاق المدارس والے دیوبندی ہیں۔ دین کا ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت بھی ہے، اس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دیوبندی ہیں۔ اور دین کا ایک شعبہ تحفظ ناموں سے صحابہ ہے، اس میں سر فہرست آپ کو دیوبندی نظر آئیں گے۔ اس لیے تو کہنا چاہتا ہوں دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، یہ تو ہر دور میں انمول رہے ہیں۔